اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی وانوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا مکر ناکام نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، پھر ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ لإیلاف قریش کی الفت کی وجہ سے، ان کے گرمی اور سردی کے سفر سے الفت کی وجہ سے، پھر انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور جس نے انہیں خوف سے امن دیا۔ یہ دو صورتیں چھوٹی سی جو عامتاً نماز میں پڑھی جاتی ہے، قریباً دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ علماء مفسرین میں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پہلی اور دوسری صورت، یہ دونوں صورتوں کے مضامین بظاہر ایک ہی ہے، دونوں کا تعلق ایک ہی ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ایک ہی صورت ہے، مضمون کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مضمون ہے۔ پہلی صورت کا نام ہے سورہ فیل۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اس صورت میں چونکہ ہاتھی وانوں کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ فیل کہا گیا۔ اصل میں یہ واقعہ بہت طویل ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا مختصر میں آپ حضرات کے سامنے اس کا خلاصہ ذکر کر دوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا کون ہے۔ اصل میں یمن، وہاں پر اہل ہمیر، ملک ہمیر، ملوک ہمیر بادشاہوں کا قبضہ تھا جو مشرک تھے یمن میں۔ وہاں پر کچھ نصارہ بھی تھے یمن میں، تو وہ بادشاہ نے، اور نصارہ اس وقت کا وہ مذہب تھا جو حق پر تھا، ہم سے پہلے والا مذہب جو حق پر تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر وہ لوگ ایمان لائے تھے اور ان کو انہی کی نبوت پر چلنا تھا۔ تو وہ مشرک لوگوں نے، وہ مشرک بادشاہ نے جس کا نام تھا ذو نواس، وہ بادشاہ کا نام تھا، اس نے نصارہ لوگوں کو قید کیا، ان کو ستایا، ان پر بہت ظلم کیا۔ پھر ایک کھندق کھودی بہت بڑی، اس کھندق میں اس نے آگ جلائی۔ آگ جلانے کے بعد اس نے 20,000 نصارہ کو اس میں پھینک دیا اور ان کو جلا دیا۔ یہ یمن کے بادشاہ نے یہ کام کیا جو مشرک تھا۔ اتفاق سے 2 بندے وہاں سے بھاگ نکلے نصارہ میں سے، اور وہ 2 بندے بھاگ کر کے سیدھے گئے شام، اور شام کا بادشاہ بھی چونکہ نصارہ میں سے تھا، اہل حق تھا، اس کو جا کر کے کہا کہ بادشاہ، یمن کے بادشاہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کچھ کریں اور ان پر چڑھائی کریں تاکہ بدلہ لیا جائے۔ تو وہ نصارہ، شام کے بادشاہ نے حبشہ خط لکھا، اور حبشہ والے بادشاہ کو خط لکھ کر کے کہا کہ آپ بھی اہل حق میں سے ہیں، وہ بھی نصارہ تھا۔ کہا کہ یمن آپ سے قریب ہے، آپ یمن پر چڑھائی کریں۔ انہوں نے نصارہ کو جلا دیا ہے اور یہ خط وہاں بھیج دیا۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے یمن پر حملہ کر دیا 2 بڑے قائدوں کو بھیج کر کے، ایک کا نام تھا ارباط اور ایک کا نام تھا ابرہہ۔
یہ 2 کی قیادت اور سرداری میں یمن بھیجا کہ جاؤ یمن پر حملہ کرو۔ یمن پر حملہ بولا اور سب لوگوں کو گرفتار کیا، مارا، سب کو ختم کر دیا۔ اور جو نواس بادشاہ تھا وہاں تھا وہ بھی وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن سمندر میں ڈوب کر کے وہ مر گیا۔ تو اب یمن پر ان لوگوں نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا، حبشہ کے بادشاہ نے۔ اب یمن کی حکومت حبشہ کی حکومت کے تحت آ گئی، گویا حبشہ کی حکومت وہاں تک پہنچ گئی۔ اب پہنچنے کے بعد اب ضروری تھا کہ حبشہ کا آدمی وہاں پر متعین کیا جائے حکومت کے لیے۔ تو یہ 2 گئے تھے ان کی کارکردگی میں، ارباط اور ابرہہ۔ اب کون حکومت کرے؟ تو دونوں میں لڑائی ہو گئی، ارباط اور ابرہہ میں۔ تو ابرہہ نے ارباط کو قتل کر دیا، نے ابرہہ وہاں کا بادشاہ بن گیا، یمن کا۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ بنا۔ اس نے سوچا کہ کعبۃ اللہ کی تعظیم بہت زیادہ ہے اور لوگ وہاں حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، سارے عرب اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں یہاں پر ایک کنیسہ بناتا ہوں یمن میں۔ تو ایک کنیسہ بنایا، سونے چاندی کے جواہرات لگائے اور بہترین اتنا اونچا کنیسہ اس نے بنایا کہ اگر کوئی آدمی نیچے سے اوپر دیکھنا چاہے تو اس کی نگاہیں اوپر تک نہیں جا سکتی تھی۔ اور اس نے اعلان کر دیا یمن میں کہ کوئی اب کعبۃ اللہ کا حج کرنے نہیں جائے گا، بلکہ اب حج یہاں اس کا کریں گے۔ یہ حکم اس نے یمن میں دے دیا۔ اب یہ خبر پہنچتے پہنچتے پہنچی مکہ۔ تو مکہ والوں نے سوچا کہ یہ تو اس نے گستاخی تھی ہمارے کعبہ کے ساتھ۔ چنانچہ کعبہ کے کچھ قبیلے اس طرف گئے تو انہوں نے وہاں پر گندگی کر دی، وہ اس کے کنیسہ میں۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہاں کچھ قافلہ تھا، تو قافلہ رات کے وقت میں ان کو آگ کی ضرورت تھی، تو آگ انہوں نے جلائی۔ تو وہ آگ جلنے کی وجہ سے اس کی کچھ چنگاریاں اس کنیسہ میں چلی گئی اور وہ کنیسہ جل گیا۔ اس کو پتہ چلا کہ یہ تو مکہ والوں نے کیا ہے۔ چنانچہ اس نے قسم کھا لی ابرہہ نے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک کعبۃ اللہ کو میں ڈھا نہیں دوں گا، اس کو گرا نہیں دوں گا، وہاں تک میں سانس نہیں لوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ قسم کھا کر کے اس نے خط لکھا حبشہ کے بادشاہ کو، جس نے اس کو وہاں کا صدر بنایا تھا، حبشہ کے ماتحت تھا۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے وہاں پر ہاتھی بھیجے مدد کے لیے کہ جا تو چڑھائی کر دے وہاں پر کعبۃ اللہ پر۔ تو اس نے 8 بڑے موٹے تازے ہاتھی بھیجے، اور ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا، جس کا کوئی مقابل نہیں تھا دنیا میں، اتنا بڑا ہاتھی، کہا کہ یہ بھی لے جا، اور وہ 8 ہاتھی وہاں پر بھیج دیے۔ اب یہ ہاتھی یمن پہنچے۔ اب یمن پہنچنے کے بعد اس نے یہاں سے تیاری شروع کر دی کہ چلو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے نکلنا ہے۔ اب بیچ میں اگرچہ اس وقت عرب میں شرک پھیلا ہوا تھا ضرور، لیکن ان لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کی محبت ان کے دلوں میں تھی، اور کعبۃ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی۔ تو جب یہ یہاں سے نکلا تو بیچ میں ایک قافلے نے اس کو روکنا چاہا، تو وہ قافلے والوں کو بھی ہڑا دیا اس نے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلتی کو بڑا چاہتے تھے کہ اس کی ذلتی اتنی نہیں اور بڑی ہوگی اس کی ذلتی۔ پھر بیچ راستے میں پہنچا طائف کے قریب، تو وہاں پر بھی ایک قافلے نے اس کا مقابلہ کیا، تو وہ بھی ہار گئے۔ اب وہ پہنچا مکۃ المکرمہ۔ مکہ پہنچنے کے بعد اس نے ایک آدمی کو بھیجا مکہ کہ جاؤ اندر جاؤ اور ان کو خبر دو کہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے بیچ میں مت آنا، آپ کا کام کرتے رہنا، یہ پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ ایک آدمی جب مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر داخل ہوا تو لوگوں نے پتا دیا کہ ہمارے سردار عبد المطلب ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد اور دادا محترم۔ تو ان کے پاس گیا وہ آدمی، تو کہا کہ یہ پیغام
ہمارے ابرہا نے بھیجا ہے، یہ پیغام آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مسئلہ تو کعبۃ اللہ کے ساتھ۔ تو کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بادشاہ سے۔ چنانچہ عبد المطلب کو لے کر کے وہ چلے گئے وہاں جہاں پر وہ رکا تھا ابرہا۔ تو عبد المطلب وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بات چیت کی، کہا کہ یہ خدا کا گھر ہے، اس کی حفاظت خدا کریں گے۔ تو وہ اتنے وجیح تھے عبد المطلب کہ بہت سامنے والا مرعوب ہو جاتا، بہت باروب تھے، دبدبا ان کا بہت تھا۔ تو ابرہا اتنا ظالم بادشاہ تھا، پھر بھی عبد المطلب کو دیکھ کر کے اس نے جگہ چھوڑ دی کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ پھر وہاں اونچی جگہ پر عبد المطلب بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ یہ ہمارے اونٹ پر تو نے جو قبضہ کیا ہے، 200 اونٹ میرے ہیں، یہ ہمارے مکہ والوں کے اونٹ ہے، وہ اونٹ تو مجھے دے دے، بعد میں تو چاہے جو چاہے کر۔ کہا کہ عبد المطلب میں تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے ڈر گیا تھا، لیکن آپ نے تو بہت چھوٹی بات کر دی، آپ نے تو اپنے اونٹ کو مانگ لیا۔ کہا کہ وہ خدا کا گھر ہے، اس کی حفاظت خدا کریں گے، یہ اونٹ ہمارے ہیں، وہ تو واپس کر دے، اور تو جا، تو چاہے کرنا جو کر لے۔ چنانچہ یہ اونٹ واپس لیے اور مکہ والے تو روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چند خاص افراد کو جمع کیا اور چلے گئے کعبۃ اللہ کے پاس۔ کعبۃ اللہ کے حلقے کو، غلاف کو پکڑ کر کے دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا گھر ہے، ابرہا بہت طاقتور ہے، اس کے مقابلے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی حفاظت تو کر لے، ہمیں یقین ہے کہ تو اس کی پکڑ کرے گا۔ اور یہ دعا رو رو کر کے کرتے رہے۔ نے پہاڑ کی چوٹیوں میں جا کر کے لوگ چھپ گئے، مکہ والے سب لوگوں کو اعلان کر دیا کہ کعبہ چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دو۔ چنانچہ وہاں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد وہ لوگ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ گئے۔ ابرہا نے دوسرے دن صبح میں مقابلہ کرنے کے لیے سوچا کہ چلو جاتے ہیں، تو صبح ہوئی نے اپنے ہاتھی کو لے کر کے وہ بندہ روانہ ہوا۔ اب ہاتھی لے کر کے بالکل کعبۃ اللہ کے قریب وہ پہنچا، تو وہاں پہنچنے کے بعد اس نے ایک جو محمود نامی ہاتھی تھا اس کو آگے کرنے کی کوشش کی، تب وہ بیٹھ گیا، آگے جاتا نہیں ہے۔ اب اس کو مشرق کی طرف بھگاؤ تو بھاگتا ہے، یمن کی طرف لے جاؤ تو جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی الٹی دشا میں لے جاؤ تو جاتا ہے، لیکن اب وہ جاتا نہیں ہے کعبۃ اللہ کی طرف۔ بہت مارا، جو کشتی وہ ہاتھی چلانے والے ہاتھی بان، انہوں نے اس کو پیٹا زور سے، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ لیکن جب اس کو دوسری دشا میں چلا رہے ہیں، دوسری سمت میں، تو وہ بالکل چل جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے زبردستی کر کے ایک لوہے کی زنجیر، لوہے کی ساکڑیں لوکھن کی، وہ ہاتھی کے گلوں میں اور پاؤں میں باندھی، اور کعبۃ اللہ کے جو ستون تھے اس میں ایک حصہ باندھا، اور ہاتھیوں کو انہوں نے ہکانا شروع کیا کہ اس طریقے پر ہم کعبۃ اللہ کو ڈھائیں گے۔ تو یہ تیاری انہوں نے پوری کی۔ پھر قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ سمندری علاقے کی طرف سے کچھ پرندے آئے۔ مفسر لکھتے ہیں کہ یہ ایسے پرندے تھے کہ اس سے پہلے نہ کسی نے دیکھے نہ بعد میں دیکھے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، اور پرندے 3 کنکریاں اپنے پاس لے کر کے، ایک کنکری چونچ میں نے، 2 کنکریاں 2 پنجوں میں، وہ لے کر کے آئے، اور آ کر کے انہوں نے آسمان سے کنکریاں پھینکی ہے۔ اتنی زور سے کنکریاں وہ پھینکی گئی کہ فی الحال ابھی کے زمانے کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی یافتہ زندگی میں بھی گن اتنی تیز وہ گولیاں نہیں پھینک سکتی، اتنی زور سے وہ گولیاں پھینکی گئی، اور پھینکنے کے بعد وہ جس آدمی کو لگتی تو اس کے اوپر کے سر پر لگ کر کے وہ پیچھے کے راستے سے وہ گولی باہر نکل کر کے زمین میں گھس جاتی، کوئی کسی نے دیکھی نہیں کہ وہ گولی کیسی تھی۔ اس طریقے پر سارے لوگ وہاں پر مرتے چلے گئے، لوگ راستے میں مرتے گئے، اور یہ ابرہا وہاں اس کو اس طریقے پر ہلاکت ہوئی کہ وہ لگتا تو جاتے جاتے بیچ راستے میں اس کا ایک ایک عضو ٹوٹتا گیا۔ جب وہ اس کے گھر پر پہنچا تو وہاں پر سارے عضو ٹوٹ گئے، نے وہ مر کر کے وہ ہلاک ہو گیا ابرہا۔ اب یہ واقعہ تو پورا ہوا۔ اس واقعے کو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
نقل کر رہے ہیں کہ اس صورت میں دو اہم سبق ہے۔ ایک سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قہر اٹھتا ہے، عذاب اٹھتا ہے، تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا اسباب، اس کا مقابلہ دنیا کا بڑا جانور، طاقتور جانور اور بڑے سے بڑا اسباب اس کا تحمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا اسباب اٹھ جاوے تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ اس طریقے پر مقابلہ ہوا۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کی گئی، تو اس گھر کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حرمتی کے سبب میں ان کو یہ سبق سکھایا۔ تو جس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا آخری دن اور قیامت تک آنے والے دن کو لے کر کے بھیجا ہے، اس دن کی بے حرمتی کی جائے گی تو پھر عذاب آنا یقینی ہے۔ آج کل ہم اپنے آپ کو دین محمدی کے وفادار کہتے ہیں، اور لیکن اس معاملے میں ہماری کمزوری بہت ہے۔ ہم ہمارے دین کے ساتھ کھیل کرتے ہیں کہ جس طریقے سے چلتے رہو۔ اگر کوئی غیر مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتا ہے، قرآن پر انگلی اٹھاتا ہے، اذان پر انگلی اٹھاتا ہے، تو ہمارا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم خود اپنے نبی کی سنت کے جنازے، اپنے نبی کے طریقوں کے جنازے نکال رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مذاق نہ کیا جائے دین کو۔ علامہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ دین کا مذاق نہیں۔ یہ ہمارا واقعہ تو کیسا ہے؟ پٹھان صاحب والا واقعہ ہے کہ ایک پٹھان صاحب، ایک آدمی گزر رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ پیشاب کر رہا ہے غیر کو، تو کہا کہ تو کہاں پیشاب کرتا ہے؟ یہ تو قبلہ ہے، قبلہ کی جانب تو پیشاب کرتا ہے۔ کہا کہ ہمارا قبلہ ہے، تو اس کو ایک تماچا زور سے مارا۔ ہم اس طرف نماز پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف پیشاب کرنے کی ہمت تیری کیسے ہوئی؟ اس کو اٹھا دیا، اٹھ۔ پھر دوسری مرتبہ وہ پٹھان صاحب پیشاب کر رہے تھے، وہ غیر وہاں سے گزر رہا تھا، تو دیکھا کہ پٹھان صاحب تو قبلہ کی طرف پیشاب کر رہے ہیں، تو اس کو کہا کہ پٹھان صاحب آج تو تم خود قبلہ کی طرف پیشاب کرتے ہو۔ تو اٹھا کے پھر اس نے تماچا مارا، کہا کہ میرا قبلہ ہے، میں جو چاہے کروں، تجھے کیا جرت، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ یہ اصل میں ایک واقعہ ہے، لیکن عبرت کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ سبق رکھتا ہے کہ میرے نبی ہے، میں چاہے تو ان کی گستاخی کروں نہ کروں، میری مسجد ہے، میں چاہے تو اس کی گستاخی کروں نہ کروں، میرا خدا ہے، میں چاہے تو اس کی نافرمانی کروں نہ کروں، میرا قرآن ہے، چاہے اس کو پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میری اذان ہے، چاہے اس اذان کے وقت میں باتیں کروں کہ نہ کروں، تم کو کیا مطلب؟ تو ہم نے بے حرمتی کی تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حالات مسلط کیے ہیں کہ اب تم اس کا جواب دو، کیا کر سکتے ہو؟ ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، جو چاہے کر لو زندگی میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ چیز ہے، تو اس پر ایک سبق بہت بڑا ملتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دین محمدی کو مذاق نہ بنائے۔ علامہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سبق اگرچہ فیل والوں کے واقعے پر ہے، لیکن ہمارے لیے بھی بہت عبرت کا سامان ہے۔ ہم مذاق نہیں بنا سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہم مذاق کے ساتھ نہیں کرتے، تو دین محمدی بھی کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ ہم جو چاہے تو عمل کریں، جو چاہے چھوڑ دیں۔ اب ترجمہ دیکھیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کو کیسے پچھاڑا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کو ناکام نہیں کر دیا؟ یعنی ان کو گمراہ کر دیا، ان کو ناکام کیا۔ کتنے ہاتھی لے کر کے آئے، دنیا کی طاقت لے کر کے آئے، لیکن ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ان کے ڈاؤ کو الٹا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل کا ترجمہ ہے ان کے ڈاؤ کو الٹا کیا، یعنی انہوں نے چال یہ چلی تھی کہ ہم کعبۃ اللہ، وہ کنیسہ بنایا تھا یمن میں، اور یمن میں کنیسہ بنا کر کے ان کی نیت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی حرمت کو، کعبۃ اللہ کی جو عظمت ہے اس کی عظمت کو ہم ڈاؤن کر دیں، نیچا دکھائیں، تو انہوں نے یہ چال چلی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
आग वहाँ पर पहुँचा करके उनके मकड़ों फरेब को हल्का कर दिया और उनके कनीसा को जला दिया गया, तो वो दाव उनका उल्टा पड़ा, फिर भी सबक नहीं लिया और अल्लाह से मुकाबला करने की हिम्मत की कि अभी भी हम मुकाबला करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला के मुकाबले के लिए आए, व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, अब काबतुल्लाह को ढाने के लिए आए तो हमने उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए और एक मामूली परिंदा का मुकाबला वो लोग नहीं कर सके। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जिल, छोटी छोटी कंकड़ियाँ पत्थर की जो कि उनके ऊपर पड़ती थी और वो लोग वहाँ से ख़त्म हो गए। तमाम हाथियों में से सिर्फ एक हाथी वहाँ पर मरा था, बाकी सारे हाथी वहाँ पर जिंदा निकल गए थे, वरना लोग जितने आए थे वो रास्ते में मरते चले गए और उनके इलाके तक पहुँचने तक सारे लोग भी ख़त्म हो गए थे, उनका लश्कर। फजअलहुम कअस्फिम माकुल, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि हमने उनको खाए हुए भूस की तरह कर दिया, कि जैसे कि हम खेत में जब खेती को साफ़ करते हैं तो एक तरफ अनाज निकलता है, एक तरफ भूस निकलता है, तो वो भूस की तरह हमने इनको बिल्कुल बेकार कर दिया। ये है मेरी कुदरत का करिश्मा। अब इस सूरत के साथ अगली सूरत का ताल्लुक़ है इस तौर पर कि अब अगली सूरत समझने के लिए पहले मुक़द्दमा समझें। अब काबतुल्लाह की इस तरीके पर अल्लाह तबारक व ताला ने तकरीम की कि उसका रौब और दबदबा पूरी दुनिया में फैल गया कि अल्लाह तबारक व ताला ने तो काबतुल्लाह की कैसी हिफाजत की, तो वहाँ पर रहने वालों की इज़्ज़त खुद ब खुद बढ़ने वाली है। तो वहाँ के लोग अब सफ़र करते थे। अब काबतुल्लाह में कोई खेती नहीं होती है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं कि अल्लाह तो इसको सरसब्ज़ व सादाब बना दे, तो सारी दुनिया की नेमतें वहाँ पहुँच जाती हैं। तो वो लोग क्या करते थे, काबतुल्लाह वाले अपनी तिजारत के लिए वो गर्मी के मौसम में जाते थे शाम, इसलिए कि शाम ये ठंडा मुल्क था, और सर्दी के मौसम में वो चले जाते यमन, इसलिए कि यमन गर्म मुल्क है। तो उनको 6 महीने में एक सफ़र होता उनका यमन का, ने एक सफ़र होता उनका शाम का, ताकि यहाँ की चीज़ें वहाँ खरीदते, यहाँ बेचते, तो उनके गुजारे भी चलते और तिजारत भी बराबर चलती और उनके घर बेहतर चलते थे। तो ये सफ़र उनके साथ हुआ। तो अब हुआ क्या कि वो लोग काबत वहाँ पर मुशरिक की तरफ से ऐसा था, उस वक्त अरब का माहौल ऐसा था कि कोई भी काफ़िला जाता था तो लोग उनको लूट लेते थे। अब हमारा कोई काफ़िला दूसरे इलाके में पहुँचे तो वो लोग दादागिरी करते थे, सारा सामान लूट लेते थे, ऐसा माहौल था ख़तरनाक। तो ऐसे माहौल में अगर कोई काबतुल्लाह के पास रहने वाला कुरैश कबीले का और काबतुल्लाह के इर्द गिर्द रहने वाला यमन का भी सफ़र कर जाता या शाम का सफ़र कर जाता तो कोई उनको छेड़ता नहीं था। क्यों नहीं छेड़ता था? इसलिए नहीं छेड़ता था कि ये तो काबतुल्लाह के पास रहने वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने काबतुल्लाह को छेड़ने वालों का मसला बहुत ख़तरनाक किया है। अगर हमने इनको छेड़ा तो हमारी भी आ पड़ेगी, इसलिए हम इनको छेड़ते नहीं है। तो इनकी इज्जत बहुत बढ़ गई थी, जहाँ जाते थे लोग उनका इकराम करते थे, ये काबतुल्लाह का। अब इसी शुक्रिया में ये सूरत समझें, लिईलाफि कुरैश, कुरैश की उल्फत की वजह से, यानी कुरैश को अब लोग मोहब्बत की निगाह से देखते हैं कि काबतुल्लाह की अज़मत को पहचानने वाले हैं। ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, कि उनके गर्मी और सर्दी के सफ़र में उल्फत की वजह से शाम जाते हैं तो भी कोई नहीं छेड़ता, ने यमन जाते हैं तो भी उनको कोई छेड़ता नहीं है। तो अब ये उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी बड़े मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी इज़्ज़त को बढ़ा दिया। फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तुमको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करो। तुम्हारा जो वैल्यू इतना बड़ा हुआ, लोग तुमको इतनी इज्जत से देखते हैं, तो इस वजह से तुमको चाहिए कि तुम इस रब के घर की इबादत करो। लेकिन उन्होंने क्या कहा? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनसे कहा कि मुझ पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ, मुझे नबी मानो, तो उन्होंने क्या कहा मालूम? कि हम शाम और वगैरह के सफ़र करते हैं तो वहाँ के लोग तो हमें बड़ी इज्जत से देखते हैं। अब बड़ी इज्जत से देखते हैं, हम जब आपके ऊपर ईमान लाएंगे, आपको नबी मानेंगे, तो हमारा वैल्यू डाउन हो जाएगा, लोग हमें इज्जत की निगाह से नहीं देखते। अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं कि तुमको इस घर की वजह से इज्जत मिली है, तुम्हारे कुरैश के होने की वजह से इज्जत नहीं मिली है। लिहाजा तुमको चाहिए कि उस रब की इबादत करो ने उस रब के भेजे हुए नबी को मानो।
تو انہوں نے اس پر تکبر کیا اور نبی کی بات کو نہیں مانا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا، تو آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کو اطمینان کی زندگی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس مسجد میں اس مسجد کے وقت کو پہچانے، اس رب کی عبادت کرے، اس کے اکرام کو کریں، اپنے پروردگار کو یاد کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَا الْبَيْتِ، تاکہ اس کا امن باقی رہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کو سکون چاہیے، آدمی کو وقار چاہیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کرے تاکہ دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی اس کو سکون ملے۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ خدا جس نے بھوک میں تم کو کھانا کھلایا۔ لوگ دنیا کے جاتے ہیں تو قافلہ لوٹ لیا جاتا ہے، اور تم شام اور یمن جاتے ہو تو لوگ تم کو لوٹتے نہیں ہیں، تم تو تجارت کر کے واپس آتے ہو، تو بھوک میں تو خدا تم کو کھلا رہا ہے، تو تم عبادت کرو۔ وآمنہم من خوف، اور خوف سے تم کو امن دیا ہے۔ یہ بہت بڑا شکر ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس بہت بہترین کھانا آ جاوے ملا ہوا اور باہر دشمن کھڑا ہو تو آدمی ایک لقمہ اس کے گلے کے نیچے نہیں اتار سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا بھی دیا، نے امن بھی دیا۔ پوچھو کہ جن لوگوں پر ظالموں کا تسلط ہے، غلبہ ہے، ان لوگوں سے جا کر کے پوچھو کہ جب خوف ہو تو ایک لقمہ کیسے کھایا جا سکتا ہے، پانی کا گھونٹ کیسے گلے کے نیچے اتارا جا سکتا ہے۔ وآمنہم من خوف، یہ امن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ امن پر آدمی کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں۔ اس سورت کے متعلق لکھا ہے تفسیر مظہری، حضرت مظہری نے لکھا، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے استاد مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا کہ اگر کسی بندے کو کوئی خوف ہو یا کوئی مصیبت ستا رہی ہو، کسی دشمن کا غلبہ ہو، دشمن کا خوف ہو، ظالم کا خوف ہو، کوئی مصیبت کا خطرہ ہو، تو اس وقت اس کو چاہیے کہ اس سورت کو پڑھا کریں۔ یہ سورت پڑھے گا تو اس کو ظالم سے نجات ملے گی، دشمنوں سے نجات ملے گی۔ ایک بات علامہ ثناء اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس پر تجربہ کیا ہے کہ جب بھی یہ حالات آئے تو میں نے اس سورت کو پڑھا ہے، تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد میں نے تجربہ دیکھا کہ اس وقت مجھے امن اور اطمینان، دل کو شانتی ہو گئی، دل کو اطمینان مل گیا۔ تو یہ سورت بڑی جامع ہے، خوف خطرے کے وقت یہ پڑھنے کی سورت ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے اس سورت کو پڑھا کریں۔ تو سبق کے اعتبار سے یہ کہ ہم اپنے پروردگار کی طاقت کو پہچانیں اور اس پروردگار کے رب کو آباد کریں، اس کے گھر کو آباد کریں، اس رب کو پہچانیں۔ اگر کریں گے تو یہ امن باقی رہے گا، اور اگر بے حرمتی ہوگی، کعبۃ اللہ کے لوگوں نے عبادت کو چھوڑا، نبی کو نہیں مانا، تو وہ ویران ہو چکے اور وہ ختم ہو چکے۔ بدر میں، احد میں، پھر فتح مکہ کے موقع پر وہ ہلاک ہو چکے ہیں، مکہ بھی انہوں نے خالی کیا۔ اور جب اس کی عظمت کو صحابہ نے پہچانا فَلْيَعْبُدُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ آباد کیا کہ آج تک صحابہ کا نام پوری دنیا لیتی ہے۔ تو اگر ہم امن میں ہیں، امن میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے سکون کو ختم کرنا نہیں چاہتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع نہ کریں، اپنے پروردگار کو ہر لمحہ ہر وقت منانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ میرا پروردگار تو غفور الرحیم ہے، جو چاہے معاف کر دے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے غفور الرحیم کا مطلب بہت شارٹ میں سمجھ لیا ہے۔ غفور الرحیم کا مطلب سمجھیں، قرآن کریم نے کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ۔ دنیا میں کوئی آدمی اگر کسی کو میں تماچا ماروں یا کسی کی نافرمانی میں کروں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر معافی مانگنے میں شرم کہ یہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، آگے پیچھے ہوتا ہے، کرے گا کہ نہیں کرے گا، کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تجھے میری نافرمانی ہو جائے تو لمن تاب، توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا، میں تجھے وعدہ کرتا ہوں، یہ شرط ہے لمن تاب۔ اس کے بعد کہا کہ تیرے پاس ایمان ہونا چاہیے، وعمل صالحا، عمل صالحہ تو کیا کر، تو تیری زندگی بھر کی غلطیاں میں تجھے معاف کرتا چلا جاؤں گا، یعنی تو سدھرنے کی کوشش اب شروع کر دے۔ ایسا نہیں کہ آدمی گناہ کرتا رہنے کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت میرے باپ کی ہے، یہ نہیں۔ تو یہ کوشش کریں لائن پر آنے کی۔ حالات دنیا میں بہت نازک چل رہے ہیں، تو ان صورتوں سے ہمیں سبق لینا ہے۔ امن و امان ہے تو اس امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا کریم مولا کریم مولا کریم، ہاتھی وانوں کا سبق پڑھ کر کے مولا کریم ہمیں تیری ذات پر یقین ہے کہ مولا کریم تو پوری دنیا کی سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، پوری دنیا کی بادشاہت جمع بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مولا کریم یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ مولا کریم تو جس کو جلانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ بلال کو پوری دنیا مارنا چاہتی تھی، کفار مارنا چاہتے تھے لیکن اس کو مار نہیں سکے۔ اور مولا کریم جس کو تو مارنا چاہے اس کو کوئی جلا نہیں سکتا۔ ابو لہب کے بیٹے کو مولا کریم تو نے فیصلہ کر دیا کہ وہ مارے گا، تو پوری دنیا اس کے بچانے پر آ گئی، سارے لوگ اس کو بچانے پر آ گئے لیکن کوئی اس کو بچا نہیں پایا۔ یہ تیری قدرت ہے مولا کریم، اس پر یقین کامل ہمیں عطا کر دے۔ مولا کریم فرعون بچنا چاہتا تھا، سارے اسباب تھے، سب کچھ تھا، لیکن مولا کریم اسباب کے ہوتے ہوئے تو نے اس کو ڈبو دیا اور ختم کر دیا مولا کریم۔ اور حضرت موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مولا کریم تو نے ان کو آباد کر دیا اور تو نے ان کو بچا لیا۔ مولا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اپنے گھر سے نکل گئے اور سارے لشکر جو بڑے بڑے بہادر تھے تلوار لے کر کے بیٹھے ہوئے، سانوں کو نیند سلا دینا، سانوں کو سب کی آنکھوں کو بند کر دینا۔ مولا کریم اس کے پیچھے کوئی تو طاقت ہے کہ سب کو ایک ساتھ میں سلا دے۔ مولا کریم تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یہی خدا ہے۔ مولا کریم بدر کے موقع پر 313 تھے اور سامنے بہت بڑا لشکر تھا ہتھیاروں سے لیس۔ مولا کریم تو نے ان کو 313 کو ان پر کامیاب کر دیا۔ کوئی تو طاقت ہے کہ جو یہ سارے نظام کو بدل کر کے چلا رہی ہے، کوئی تو طاقت ہے کہ اسباب کو بھول کر کے کام ہو رہا ہے، کوئی تو طاقت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری نہ چل سکی، ابراہیم کو آگ نہ جلا سکی۔ کوئی تو طاقت ہے، کوئی تو دنیا کو چلانے والا ہے کہ جو سارے اسبابوں کو ناکام کر کے اپنی قدرت کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کا مالک میں ہوں۔ مولا کریم یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا کر، ہاتھی والوں کے لشکر کو ختم کر کے تو نے ثبوت دے دیا کہ تم کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، پوری دنیا کا مالک کوئی ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ مولا کریم آج بہت ساری جگہیں ایسی ہے کہ جہاں پر لوگوں کا چین سکون ختم ہو چکا۔ مولا کریم لوگ لقمہ اپنے گلوں سے نیچے نہیں اتار پا رہے ہیں، باوجود کھانا ہونے کے کھا نہیں پا رہے ہیں۔ مولا کریم دولت ہونے کے باوجود اس کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، تو نے نعمتوں سے بھی نوازا اور مولا کریم تو نے امن و امان بھی دیا ہے۔ مولا اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ کعبۃ اللہ والوں نے قدر نہیں کی تو نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مولا کریم تو ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جس طرح رمضان میں تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، مولا کریم پوری زندگی اس کو اس سے زیادہ آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تمام مسلمانوں کو نماز کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ امت کے گنہگاروں کو معاف کر دے، امت کے گنہگاروں کو درگزر فرما۔ مولا ساری دنیا کے انسان تیرے بندے ہیں، مولا تیرے ہی بندے ہیں، مولا تیرا ہی فضل ہے۔ ہمارا کوئی عمل نہیں تھا، ہم تو ماں کے پیٹ میں تھے، ایک مسلمان کے گھر میں تو لے آیا، تو آج اس مسجدوں میں آ کر کے تیرا نام لے رہے ہیں۔ مولا کریم نہ معلوم اگر کسی اور جگہ پر ہمارا جنم ہوتا تو مولا ہمیں کون راہ پر لا سکتا تھا، تو ہی خدا ہے کہ جو ہمیں راہ پر لے آیا۔ مولا کریم جہاں پر ظالم ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے روک دے، مولا وہ بھی تیرے بندے ہیں، مولا تو ان کو ہدایت دے دے، مولا ان کو ہدایت دے دے، مولا ان کو ہدایت دے دے۔ قصور ہمارا اپنا ہے، قصور ہمارا اپنا ہے کہ مولا ہم نے اسلام کی پہچان نہیں کروائی۔ صحابہ نے تجارت میں اسلام سمجھایا تو لوگ عیسائیت سے اسلام کی طرف پھر گئے۔ مولا کریم صحابہ نے الگ الگ طریقوں سے اسلام سمجھایا تو لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ ہم نے اسلام کو دھوکے سے سمجھایا مولا کریم تو لوگ اسلام سے متنفر ہو گئے، ورنہ اسلام تو بڑا پاکیزہ مذہب ہے۔
قرآن کی بڑی اعلیٰ تعلیم ہے، مولا کریم اس کو صحیح معنی میں ہم نے استعمال نہیں کیا۔ مولا کریم تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، پورے ملک میں اسلام کا بول بالا کر دے، مولا کریم پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے، ہر کچے پکے گھر میں اسلام پہنچنے والا ہے، مولا تو اس کو پہنچا دے، تیرے نبی کی زبانی جو بات پہنچی ہے مولا تو اس کو پہنچا دے، وہ ہو کر کے رہے گا۔ مولا کریم تیرے دین کی حفاظت تو قیامت تک ہوگی، اس میں کوئی سوال نہیں ہے۔ مولا کریم ہمارے اپنے ایمان کا سوال ہے، مولا کریم ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، مرتد ہونے سے حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی فتنوں سے حفاظت فرما۔ مولا کریم روز بروز نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، مولا کریم اس سے حفاظت فرما، مرتد ہونے سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری اخروی دنیاوی تمام ضرورتیں تو پوری فرما دے۔ ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کے صدقے میں، اور حاضرین میں آپ کا جو بھی نیک بندہ ہو اس کے آمین پر یہ دعائیں قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔